مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرنے کے بعد بھی جب اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ برابر جاری رہا تو مشرکین مکہ کو اب فکر ہونا شروع ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ جس تحریک کو ہم بچوں کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ طاقتور ہوتی جا رہی ہے اور اب اس کو روکنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں آنے سے روک دیا اور شہر کے لڑکوں اور آوارہ لوگوں سے کہا کہ جہاں کہیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی دکھائی دیں تو انہیں دیکھ کر تالیاں بجائیں، گالیاں دیں اور شہر میں گھومنے پھرنے سے روکیں۔ باہر سے مکہ میں آنے والے مسافروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے سے روکیں اور جب کبھی بھی موقع ملے تو انہیں ستائیں اور پریشان کریں۔ مشرکین مکہ نے اب کمزور مسلمانوں کو بری طرح تنگ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ پورا مکہ شہر مسلمانوں کے لیے تنگ کر دیا اور ان کی زندگی ببال بن گئی۔ مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے جائیں۔ اس وقت حبشہ میں ایک عیسائی حکومت تھی۔ نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کے ارادے سے مکہ چھوڑا اور 15 لوگوں کا یہ چھوٹا سا قافلہ رات کے وقت چھپ کر مکہ سے نکلا اور جدہ کی بندرگاہ پر پہنچ گیا۔ اتفاق سے بندرگاہ پر جہاز تیار مل گیا اور یہ قافلہ حبشہ پہنچ گیا۔ حبشہ جانے والوں میں زیادہ تر لوگ قریش کے مشہور اور طاقتور قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قریش صرف کمزور مسلمانوں پر ہی نہیں بلکہ وہ ہر ایک مسلمان کو ستاتے تھے، چاہے وہ کسی طاقتور قبیلے سے ہی کیوں نہ تعلق رکھتا ہو۔ اس کی ملتی جلتی مثال ہم آج کے دور میں دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ جب ہم سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث وغیرہ جیسے فرقوں کے نام پر آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، وہیں دوسری طرف اسلام کے دشمن پوری امت مسلمہ کو ایک مسلمان کی نظر سے دیکھتی ہے اور ہماری اس فرقہ واریت کا فائدہ اٹھا کر اسلام کو نقصان پہنچاتی ہے، جبکہ دوسری طرف فرقہ واریت کی لعنت کی وجہ سے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں۔ خیر، اب ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ جب کفار کو مسلمانوں کے حبشہ جانے کا پتہ چلا تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا، لیکن جب وہ بندرگاہ پر پہنچے تب تک جہاز حبشہ کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ حبشہ میں پہنچ کر مسلمان سکون سے رہنے لگے اور مسلمان مکہ چھوڑ کر ایک ایک کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کرتے رہے۔ حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے حبشہ آ گئے اور دھیرے دھیرے حبشہ میں مسلمانوں کی تعداد 83 ہو گئی۔ کچھ مہینوں کے بعد حبشہ میں مسلمانوں نے یہ افواہ سنی کہ مکہ میں سب نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اب مکہ میں مسلمانوں کو کوئی خطرہ نہیں، تو کچھ مسلمان یہ خبر سن کر واپس مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن کچھ مسلمانوں نے اس خبر کی تصدیق کرنا ضروری سمجھا اور وہیں رہ کر پختہ خبر کا انتظار کیا۔ جو لوگ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے انہیں مکہ کے قریب پہنچ کر پتہ چلا کہ وہ خبر جھوٹی تھی، تو ان میں سے کچھ مسلمان تو واپس حبشہ چلے گئے، لیکن کچھ مسلمان کسی مشہور اور طاقتور قریشی کی ضمانت پر مکہ میں آ گئے۔ جو مسلمان مکہ میں آ گئے تھے وہ اپنے ساتھ کچھ مسلمانوں کو لے کر واپس حبشہ چلے آئے۔ یہ حبشہ کی طرف مسلمانوں کی دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ اب حبشہ میں مسلمانوں کی تعداد 100 کے قریب ہو گئی۔ مشرکین عرب نے جب یہ دیکھا تو انہیں ڈر پیدا ہوا کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا اور لوگ مسلمان ہو کر باہر جاتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ یہ سب باہر اکٹھے ہو جائیں اور وہاں سے ہم پر کوئی آفت نازل ہو جائے۔ اس لیے مشرکین عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ میں بچے ہوئے مسلمانوں پر اور زیادہ ظلم کرنے لگے۔ ساتھ ہی انہوں نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور عبداللہ بن ربیعہ کو اپنا سفیر بنا کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں بھیجا۔ قریش مکہ اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے بیچ پہلے سے ہی ایک تجارتی معاہدہ تھا، اسی کی وجہ سے قریش مکہ اور نجاشی کے بیچ تجارت قائم تھی۔ نجاشی اور اس کے درباریوں کو خوش کرنے کے لیے قریش نے اپنے سفیروں کو مہنگے مہنگے تحفوں کے ساتھ بھیجا جس سے کہ وہ ان کی حمایت کریں اور مسلمانوں کو ان کے حوالے کر دیں۔ اب یہ دونوں سفیر نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارے کچھ غلام باغی ہو کر آپ کے یہاں آ گئے ہیں اور اپنا دین چھوڑ کر ایک نیا دین اپنا لیا ہے جو سب سے نرالا ہے، اس لیے ان غلاموں کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ ان کی اس بات پر نجاشی کے درباریوں نے بھی سفیروں کی حمایت کی، لیکن نجاشی نے پہلے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلوایا اور پوچھا کہ وہ کون سا دین ہے جو تم نے اپنا لیا ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نجاشی سے کہا، پہلے ہم اپنے پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہم میں جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزوروں کا حق دبا لیتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک رسول بھیجا جس کی صداقت،
اور امانت سے ہم اچھی طرح واقف تھے۔ اس نے ہمیں بت پرستی سے روکا اور ایک اکیلے اللہ کی عبادت کا حکم دیا، امانت اور صلہ رحمی کا حکم دیا، پڑوسیوں کے ساتھ نیک برتاؤ کی تعلیم دی، بدکاریوں اور یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا، قتل و غارت سے دور رہنے اور عبادت الہی کا حکم دیا۔ ہم اس رسول پر ایمان لائے اور اس کی فرمانبرداری کی، اس لیے ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی اور ہمیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں اور سزائیں دیں، یہاں تک کہ ہم اپنے وطن کو چھوڑ کر آپ کے وطن میں چلے آئے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کے وطن میں ہمیں ستایا نہیں جائے گا۔ نجاشی نے ان کی باتیں سنی اور کہا کہ تمہارے رسول پر جو کلام نازل ہوا ہے اس میں سے کچھ پڑھ کر سناؤ۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ قرآن پاک کی تلاوت سن کر نجاشی اور اس کے درباریوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا۔ جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ مریم کی شروع کی آیت پڑھ چکے تو نجاشی نے کہا، اس کلام میں وہی رنگ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں ہے، یہ دونوں کلام ایک جیسے لگتے ہیں۔ یہ سن کر قریش کے سفیر بول پڑے اور کہا، یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی مخالف ہیں۔ یہ بات کہنے سے ان کا یہ ماننا تھا کہ نجاشی جو ایک عیسائی ہے وہ مسلمانوں سے ناراض ہو جائے گا، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا اور کہا کہ ہرگز نہیں، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ اس کا کلمہ ہے جو اس نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا اور اس کی روح ہے۔ یہ سن کر نجاشی نے کہا کہ تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ پھر زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ اللہ کی قسم، جو کچھ تم نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں تھے۔ واللہ تم نے جو کچھ بھی کہا وہ اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہ تھے۔ اس کے بعد نجاشی نے قریش کے سفیروں کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ ساتھ ہی اس نے قریش کے لائے ہوئے تحفے بھی واپس کر دیے، جس کی وجہ سے قریش اور بھی زیادہ ذلیل ہوئے۔ جب قریش کو نجاشی کے دربار میں بھی ناکامی حاصل ہوئی تو ان کی دشمنی مسلمانوں کے ساتھ اور زیادہ بڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا کے سارے مسلمانوں کو فرقہ واریت سے ہٹ کر ایک جٹ ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔